بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا 9واں باب ہے کتاب الحج، سبق نمبر 6 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم طواف قدوم کے بارے میں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ وَيَجْعَلُ طَوَافَهُ مِنْ وَرَاءِ الْحَتِيمِ وَيَرْمُلُ فِي الْأَشْوَاطِ الثَّلَاثِ الْأُوَّلِ وَيَمْشِي فِي مَا بَقِيَ عَلَى هَيْئَتِهِ وَيَسْتَلِمُ الْحَجَرَ كُلَّمَا مَرَّ بِهِ إِنِ اسْتَطَاعَ وَيَخْتِمُ الطَّوَافَ بِالِاسْتِلَامِ ثُمَّ يَأْتِي الْمَقَامَ فَيُصَلِّي عِنْدَهُ رَكْعَتَيْنِ أَوْ حَيْثُمَا تَيَسَّرَ مِنَ الْمَسْجِدِ وَهَذَا الطَّوَافُ طَوَافُ الْقُدُومِ وَهُوَ سُنَّةٌ لَيْسَ بِوَاجِبٍ وَلَيْسَ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ طَوَافُ الْقُدُومِ۔ پھر بیت اللہ کا طواف کرے گا 7 چکر، اور کرے گا اپنے طواف کو حتیم کے باہر سے، اور رمل کرے گا پہلے 3 چکروں میں، اور چلے گا جو باقی چکر ہیں اس میں اپنی حیت پر، اور استلام کرے گا حجر کا جب کبھی اس کے پاس سے گزرے گا اگر اس کی طاقت رکھے، اور ختم کرے گا طواف کو استلام کے ساتھ۔ پھر آئے گا مقام پر یعنی ابراہیم پر، اور نماز پڑھے گا وہاں پر 2 رکعتیں، یا پھر جہاں پر اس کو آسانی لگے مسجد سے۔ یہ والا طواف طواف قدوم ہے، اور یہ سنت ہے، واجب نہیں ہے، اہل مکہ پر طواف قدوم نہیں ہے۔ عبارت ہوگی ہے، ترجمہ ہو گیا ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں گزشتہ سبق کے اندر ہم یہاں پہ پہنچ چکے تھے کہ جب حاجی وہ مسجد حرام میں داخل ہو چکا تھا اور اس نے استباع کر لیا تھا، بیت اللہ کے وہ سامنے آ چکا تھا، اب یہاں سے اس نے چکر شروع کرنے ہیں۔ اب چکر شروع کرنے وہاں سے آگے طریقہ کار بتا رہے ہیں کہ آپ نے کل 7 چکر بیت اللہ کے کاٹنے ہیں۔ یہ بتا رہے ہیں کہ بیت اللہ کے چکر کاٹے گا 7 اشواط 7 چکر، اور یہ جو چکر کاٹے جائیں گے بیت اللہ کے، یہ حتیم کے باہر سے کاٹے جائیں گے۔ اب دیکھیں حتیم وہ ایک جگہ ہے، وہاں پہ ایک باقاعدہ باؤنڈری سی بنی ہوئی ہے۔ تو اصل میں یہ تھا کہ جس وقت خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی تو حلال پیسوں کی کمی کی وجہ سے وہ والا حصہ چھوڑ دیا گیا تھا۔ تو وہ جو حتیم والا حصہ ہے وہ اصل میں بیت اللہ کے حصے کے اندر شامل اور داخل ہے، اور جو چکر کاٹے جاتے ہیں وہ اس کے باہر سے ہی کاٹے جاتے ہیں۔ اس کے اندر سے اگر آپ چکر کاٹیں گے تو چکر نہیں ہوگا، لیکن آج کل کے دور کے اندر ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ اندر کسی کو جانے ہی نہیں دیتے ہیں۔ جس نے چکر کاٹنے ہوتے ہیں وہ باہر سے ہی وہ چکر کاٹتا ہے۔ تو لہذا آگے بتا رہے ہیں کہ حتیم کے باہر سے چکر کاٹے جائیں گے، حتیم کے اندر سے اگر آپ چکر کاٹیں گے تو پھر یہ والا چکر آپ کا درست نہیں ہوگا۔ تو حتیم کے باہر سے آپ نے چکر کاٹنے ہیں، اور جو پہلے 3 چکر ہیں اس میں آپ نے رمل کرنا ہے۔ دیکھیں رمل کہتے ہیں پہلوانوں کی طرح اکڑ کر تھوڑا تیز تیز چلنے پر۔ اصل میں یہاں پر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ پر مسلمانوں کی طاقت اور قوت دکھانے کے لیے اور ان کی پہلوانی دکھانے کے لیے اس چیز کو لازم قرار دیا تھا کہ آپ نے رمل کیا کرنا، یعنی پہلوانوں کی طرح اکڑ اکڑ کے چلا کرنا ہے، تاکہ مشرکین مکہ کو یہ پتہ چلے کہ جو مسلمان ہیں دبلے پتلے اور کمزور نہیں ہیں۔ تو یہ والا جو رمل والا حکم ہے یہ آج تک اسی طریقے سے برقرار ہے، اور یہ والا حکم ہے مردوں کے لیے کہ مرد جو پہلے 3 چکر ہیں اس کے اندر رمل کریں گے، یعنی پہلوانوں کی طرح اکڑ کر تھوڑا تیز تیز چلیں گے، اس کو رمل کہا جاتا ہے۔ یہ بتا رہے ہیں کہ رمل کرے گا پہلے 3 چکروں میں مرد کریں گے، ویمشی فیما باقی علی ہی، اور اس کے علاوہ جو باقی 4 چکر ہیں ان میں جو عام اپنی نارمل روٹین سے چلنا ہوتا ہے اسی طریقے سے یہ چلیں گے۔ ویستلم الحجر کلما مر بی، اور جو حجر اسود ہے اس کا استلام کریں گے جب کبھی حجر اسود کے پاس گزریں گے۔ مطلب یہ کہ جب آپ کا چکر پورا ہوگا اور آپ حجر اسود کے سامنے آ جائیں گے تو پھر آپ نے وہاں پہ حجر اسود کا استلام کرنا ہے اگر اس کی طاقت ہو۔ اور طواف جو ہے یہ جو 7 چکر ہیں ان کا ختم بھی استلام پر ہوگا۔ تو دیکھیں یہ جو بیت اللہ کا طواف ہے کل 7 چکر ہیں، اور ان 7 چکروں میں 8 مرتبہ استلام ہوتا ہے۔ مطلب آپ نے آغاز کرنا ہے تو آپ نے حجر اسود کے استلام سے آپ نے آغاز کرنا ہے، تو 7 چکر آپ کے ہو جائیں گے اور 7 مرتبہ استلام ہو جائے گا۔ 7ویں چکر کا جب اختتام ہوگا تو آپ نے یہاں پہ دوبارہ جو حجر اسود ہے اس کا آپ نے استلام کرنا ہے۔ تو اس طریقے سے جو 7 چکر ہیں ان میں کل 8 مرتبہ یہ استلام یہ کیا جائے گا۔ تو اس طریقے سے آپ نے 8 مرتبہ استلام کرنا ہے تو آپ کے طواف مکمل ہو جائے گا۔ پھر آگے بتا رہے ہیں یاتل مقام، پھر مقام ابراہیم پر آئیں گے۔ تو دیکھیں وہ ایک پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پر سوار ہوتے تھے، جنتی پتھر ہے، اور وہ پتھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اوپر لے جاتا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کیا کرتے تھے۔ اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں مبارک کے نشان آج تک موجود ہیں۔ وہ خانہ کعبہ کے بالکل پاس ہی ہے، انہوں نے باقاعدہ شیشے کے اس میں باکس وغیرہ میں وہ کیا ہوا ہے، لیکن اگر کوئی اندر جھانکتا ہے تو اس کو نظر آتا ہے۔ تو جب آپ کا یہ طواف مکمل ہو جائے تو پھر مقام ابراہیم کے پاس آپ نے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ لیکن اس وقت تو رش بہت زیادہ ہوتا ہے، آج کل تو عمرے کے اندر اتنا زیادہ رش ہے کہ وہاں پہ نماز پڑھنی بہت مشکل ہے۔ تو لہذا آپ پیچھے ہٹ کے اس سے پیچھے ہٹ کے آپ نماز پڑھیں۔ تو یہ آگے یہاں پر بھی یہ والی بات ذکر کی جا رہی ہے کہ جو 2 رکعت نماز پڑھنی ہے وہ مقام ابراہیم پر نماز پڑھیں گے۔ فیصلی عندہ رکعتین او حیث تیسر من المسجد، اگر وہاں پہ رش ہے، وہاں پہ طواف ہو رہا ہے، وہاں پہ ممکن نہیں ہے، اور جیسا کہ بالکل ممکن نہیں ہے وہاں پہ، تو پھر جہاں پر مسجد حرام میں آپ کو آسانی ہو آپ وہاں پر پھر آپ 2 رکعت یہ نماز پڑھ لیں۔ یہ بتا رہے ہیں او حیث تیسر من المسجد، یا پھر مسجد میں جہاں پر آپ کو آسانی ہو آپ وہاں پہ 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ وہذا طواف طواف القدومی، یہ والا جو طواف ہے 7 چکر لگا کے آپ کا طواف مکمل ہو چکا ہے۔ فرما رہے ہیں کہ یہ والا جو طواف ہے طواف قدوم ہے، اور یہ
جو طواف قدوم ہے یہ حج کے اندر کرنا یہ سنت ہے، لیس بواجب، واجب عمل نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص حاجی یعنی جو باہر سے ہے حاجی وہ طواف قدوم نہیں کرتا ہے تو وہ تارک سنت ہے، تارک واجب نہیں ہے، اس پر کسی قسم کا کوئی دم بھی لازم نہیں ہوگا۔ تو یہ والا جو طواف ہے یہ باہر سے آنے والے حاجی ہی کریں گے، جو مکہ میں رہنے والے حاجی ہیں وہ یہ والا طواف نہیں کریں گے۔ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ والا جو طواف ہے یہ سنت عمل ہے، واجب عمل نہیں ہے، اور مکہ والوں پر طواف قدوم یہ بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہاں تک مکمل ہو گیا۔ اب اس کے بعد جو آگے ہے صفا مروہ کی صحیح ہے وہ انشاءاللہ ہم اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے۔